افسوسناک ہے. یہ یقیناً پاکستان میں انتشار پھیلانے کی ایک مضموم کوشش ہے. ان دہشت گرد جدھر بھی ہیں ان کو پکڑا جائے. قوم چاہتی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. قوم ان سے تنگ آ چکی ہے اور اس لیے گورنمنٹ کو پوری پاور دی ہوئی اور ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج پاکستان میں پھر دہشت گردی کا ایک واقعہ کراچی میں ہوا جس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. دہشت گردی کے واقعات تو پاکستان میں بہت ہوئے لیکن آج کا واقعہ جو ہے بہت سے سوالات اٹھاتا ہے ذہنوں میں. آغا خانی اسماعیلی کمیونٹی پہ جو ایک انتہائی پیسفل لو پروفائل کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے جو پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کی ریاست میں ایک بڑا تعمیری کردار ادا کرتی ہے. ہیلتھ سائنسز ہوں, میڈیکل پروفیشن ہو, فلانتھروپک ایکٹیویٹی ہو, ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو, لیکن ایک ایسی لو پروفائل کمیونٹی جس کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. اور پاکستان میں جو شیعہ سنی جھگڑا ہے گزشتہ 25 برس کا یا 30 برس کا, اس کے اندر بھی اس کمیونٹی پہ اس سے پہلے کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا. یہاں سوال اٹھتا ہے کہ حملہ کرنے والوں نے کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے, انہوں نے یہاں سے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہمارے سامنے 3 قسم کے سوالات ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس حملے کے فوراً بعد, اس وحشت اور بربریت کے حملے کے فوراً بعد پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے, سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اکابرین کی طرف سے مذمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. کیا ہم مسلسل مذمتوں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ کیا ہم اسے ایک نظریاتی ایشو کے طور پر اس پہ کامنٹ کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اس کا کوئی کلچرل قسم کا یا تعلیمی حل ہوگا اور 1000 برس تک کی بحث جاری رہے گی؟ یا ہم اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو کنیکٹ کرتے ہیں, اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے حل کے طور پہ کیا ہم ایفیکٹو پولیسنگ کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز بھی کریں گے تاکہ جو ریجنل فورسز یہاں پہ انوالو ہیں ان کو ہم آئسولیٹ کر سکیں, ان کی نشاندہی کر سکیں. یہ وہ 3 بنیادی سوال ہیں جن کو لے کے آج ہم بحث کا آغاز کریں گے. ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آج رات کے 12 بجے تک جاری رہے گی. مجھے اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے سیٹلائٹ سے جوائن کر رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی سینئر رہنما جناب خوشبخت شجاعت صاحبہ, سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے. اور مجھے کراچی سے جمیل یوسف صاحب جو کہ سی پی ایل سی کے سابقہ سربراہ رہ چکے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں مختلف تجزیہ کار جو ہیں جیسے احمد قریشی صاحب ہیں جو ایکسپریس میں اپنا پروگرام کرتے ہیں, کالمنسٹ بھی ہیں, وہ بھی جوائن کریں گے. جان اچکزئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ سیکیورٹی اور پولیس کے افسران جو ہیں جو سندھ میں کام کر چکے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہو. میں ایک ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہ اسد عمر صاحب سے کر لیتا ہوں. اب سب لوگ سن رہے ہیں. اسد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ مذمت تو کر لی ہم نے, سارا دن مذمت ہوتی رہی, بڑا افسوس ہوا, بہت غلط ہے, بڑی بربریت ہے, لیکن یہ کوئی اخلاقیات کے لیکچر سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے جی. اور پاکستانی جو ہیں وہ مذمت دیکھتے ہوئے اور لاشیں اٹھاتے ہوئے تھک چکے. عوام اس وقت چاہتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے, زیادہ تر عوام کو تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے, ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ بے گناہ گر رہے ہیں. اس کے اندر دونوں لیول کے معاملات جو ہیں شامل ہیں. ایک تو کیا نیت ہے ہماری, یا ہم کمپرومائز ہیں, ہماری اپنی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ مختلف دہشت گردی کی تنظیمیں جو ہیں ان کے اوپر ایکشن لینے سے قاصر ہیں, یا مکمل طور پر ایکشن لینے سے قاصر ہیں. اور دوسری کہ اچھا جو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ہمارے اداروں آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا سجیشن ہوں گی آج 2 یا 3؟ دیکھیں 2-3 جو میری سجیشنز ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کراچی کے خاص طور پہ تناظر کے اندر جب تک اکراس دا بورڈ آپریشن نہیں ہوگا, اور وہ اکراس دا بورڈ آپریشن جو ہے وہ چاہے لسانی بنیاد کے اوپر کوئی دہشت گردی کرتا ہو, وہ مذہبی بنیاد پہ کرتا ہو, یا وہ سیاسی بنیاد کے اوپر دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہو, اس سے قطع نظر جب تک مانیٹری یا پیسے کے لیے یا بالکل کرمنل جو گینگز ہیں اس کے اوپر جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک حل نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ آپریٹر صرف جو ہے اس کو پکڑ لینے سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ اتنی غربت ہے اس وقت, لا اینڈ آرڈر اتنا کمزور ہے کہ آپ کو تو گنز فار ہائر آپ کو مل سکتی ہیں. تو وہ لوگ جو کروا رہے ہیں, جو ماسٹر مائنڈ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ ملک کے اندر بھی جو یہ کر رہے ہیں اور جو ملک کے باہر سے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان دونوں کے خلاف افیکٹو جب تک میجرز آپ نہیں لیں گے. اور اس کے اندر میں ایک خاص چیز میں کہنا چاہوں گا, مجھے لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد
پہلی دفعہ ہم نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ سنا را کے بارے میں. میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمیں اس سے بھی آگے جانا چاہیے. پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہونا چاہیے ایگزیکٹلی را کر کیا رہی ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے. اس پہ پھر آتے ہیں محترم خوشبخت شجاعت صاحبہ. بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں جب ہم پولیس آفیسرز کے ساتھ بات کرتے ہیں, سول سرونٹ سے بات کرتے ہیں, انتظامیہ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کراچی میں, تو وہ آف دا ریکارڈ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 2008 کے بعد کراچی شہر میں متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP 3 سیاسی سٹیک ہولڈرز تھے. تینوں نے اپنے اپنے ملیٹنٹ گینگز کو, اپنے ملیٹنٹس کو استعمال کرنا تھا اور اس کی خاطر انہوں نے پولیس کی ریکروٹمنٹ, اس کی ٹرانسفرز, اس کی پلیسمنٹ, اس کی پروموشن, اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو سیاسی انداز سے کور کیا تاکہ اپنے سیاسی انٹرسٹ جو ہیں ان کو سیکیور کیا جائے, جس کے نتیجے میں ایک ایسی پولیٹیسائز پولیس ایگزسٹ کرتی ہے کراچی میں جو اس قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دہشت گرد جو مختلف قسم کے ہیں ان کے پاس ایک اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے کراچی شہر میں, وہ اپنی ول سے اسٹرائک کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں الفاظ استعمال کیے, میں سمجھتی ہوں وہ پورے قوم کی دل کی ترجمانی ہے, اس کا ایک ایک لفظ. ہم افسوس کی بات یہ کہ ایک مذمتی قوم بن کے رہ گئے ہیں. جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو مذمتیں آتی ہیں, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ چند الفاظ کی تکرار شروع ہو جاتی ہے. آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اس کو منطقی انجام تک لایا جائے گا. میرا خیال سے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں صحیح معنوں میں اس کے الفاظ کے معنوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اگر حقیقتاً وہ سمجھ جائیں کہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیفر کردار اور منطقی انجام اور آہنی ہاتھ, وہ اگر سمجھ بھی جائیں نا تو وہ خوف سے جا پڑے نیچے کہ اتنی بڑی ذمہ داری وہ کیسے اٹھا رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, صبح سے اب تک میں سینٹ میں تھی, سینٹ میں تقاریر ہوئی, اس کے اوپر قرارداد بھی پاس ہو گئی. صبح سے اب تک بیانات, ٹکرز, اس کے باوجود ایک تشویش ہے لوگوں میں, کوئی چیز واضح نہیں ہے. بہت بادل چھائے ہوئے ہیں دماغوں پر, پوری عوام پریشان ہے. آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف آتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جی پارٹیوں نے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے اور اس کی وجہ سے پولیس کو انہوں نے اس قابل نہیں کیا اور اس میں بھرتیاں صحیح نہیں. میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں. پولیس کو سیاسی بنیادوں پہ اثر انداز ہوئی نا جماعتیں پولیس کے اوپر. پولیس کو جی میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں آپ کی کہ پولیس کو ذاتی طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمارے VIP کلچر نے تباہ و برباد کر دیا. میں آپ کو یہ بتا دوں جو میں نے آج سینٹ میں بھی اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ جس وقت پشاور کے اسکول میں بہت برا حادثہ ہوا, اس کے بعد سارے پاکستان میں یہ کہا گیا فوراً اسکولوں میں باب وائر لگا دیے جائیں, کیمرے لگا دیے جائیں, اپنی خود کی وہاں سیکیورٹی کھڑی کر دی جائے. یہ جب باتیں ہوئیں تو وہاں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, پولیس, وہی سچل تھانے کی میں بات کر رہی ہوں, اور ان کے تمام پرنسپل صاحبان آ جائیں اور بتائیں انہوں نے کیا کیا انتظامات کیے, یعنی خود آپ اپنی سب سیکیورٹی کر لیں, یہ پولیس والے پوچھ رہے ہیں ہم سے. تو وہاں جب پرنسپل صاحبان گئے تو عینی گواہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا دیکھیے ایک ایک گلی میں 50-50 اسکول ہیں اکثر جگہوں پہ, تو آپ ایسا کیجئے ایک موبائل گلی کے اس نکڑ پہ کھڑی کر دیں, ایک موبائل گلی کے اس نکڑ پہ کھڑی کر دیں, باقی انتظام ہم کر لیں گے. اس پر انہوں نے جواب دیا, دیکھیے 4-4.5 لاکھ کا حلقہ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ کہ ہمارے پاس صرف 2 یا 3 موبائل ہیں. ان کا جی باقی موبائل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ VIPs کی سیکیورٹی کے لیے. آج بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ممنون حسین صاحب صدر پاکستان, میں مانتی ہوں وہ صدر پاکستان ہے, ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اس وقت وہ جامع کراچی میں تھی. اور جب آپ کسی ایک شخص کی سیکیورٹی کے لیے آپ اپنا پورا عملہ لگا دیتے ہیں تو پورا باقی شہر جو وہ بیچارے جو کیڑے مکوڑے عوام کہلاتے ہیں نا, ان کو تو آپ حشرات الارض کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک پولیس کے پولیٹیسائز ہونے کا تعلق ہے, بالکل میں آپ سے اس بات پر تائید کرتی ہوں, پولیس کو لوکل پولیس کے طور پہ بھرتی ہونا چاہیے. ایک تو جو اسی علاقے کے لوگ ہیں, لوکل پولیسنگ نہیں ہے ہمارے ہاں.
کہاں سے لا کے کدھر کس گاؤں سے کدھر سے شہر کے کسی نکڑ پہ شجاعت صاحبہ مجھے ایک بریک پتہ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ رہیے. میں ابھی تک جمیل یوسف صاحب کو ڈسکشن میں نہیں لا سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیسنگ کا جو ایشو ہے، میں جمیل یوسف صاحب سے شروع کروں گا آفٹر دا بریک. یہ بڑا اہم ہے، اور جب تک ہم افیکٹو پولیسنگ کی بنیاد نہیں ڈال سکیں گے کراچی کے اندر، جب تک ہم اس ایشو کو ایک صداقت سے، آنےسٹی سے، سنسیئرٹی سے ایڈریس نہیں کریں گے، اور ہم ابھی تک اس کو ایڈریس کر نہیں سکے ہیں، اس پہ سیاست ہو رہی ہے. ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے باوجود تمام تر ٹریجڈیز کے. میں واپس آ جاؤں بریک کے بعد، تو پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تمام تر کیا ڈھکوسلا ہم نے چلایا ہے کراچی کی پولیسنگ کے ساتھ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں نے کہا تھا کہ میں شروع کروں گا جمیل یوسف صاحب سے. جمیل یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں. جمیل یوسف صاحب، میں کم از کم یہ محسوس کرتا ہوں کہ 2008 کے بعد سے، یہ گزشتہ 10 برس سے کراچی میں تمام تر وائلنس، تمام تر دہشت گردی کے باوجود مجھے پولیس کی ریکروٹمنٹ میں، ٹرانسفر میں، پلیسمنٹ میں، پروموشن کے اندر، اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں کوئی مجھے تبدیلی نظر نہیں آئی. جس طرح سے آئی جی پیز کو لگایا گیا اور ہٹایا گیا، جس طرح سے سی سی پی اوز کو لگایا گیا، ہٹایا گیا، جس طرح سے آربورڈ پرسنل کیریئرز گھٹیا خریدی گئیں، اور پھر جو خریدنی تھی ان کے اندر سے کرپشن کروڑوں اربوں روپے کی کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے تو کوئی سر بہتری نظر نہیں آئی. آپ کو کوئی نظر آئی ہے تو مجھے بتا دیں. نہیں موہت فاروق صاحب، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ مجھے بلاتے کیوں ہیں. آپ کو تو ان لوگوں کو بلانا چاہیے جنہوں نے 6-8 مہینے تک یہ بحث کیا کہ ہم ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ان نیگوشیٹرز کو بلا کے اب آپ پوچھیں کہ یہ جو قتل عام کرتے ہوئے آئے 60-70 ہزار لوگوں کا، ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کرنا تھا تو کیا ہوا نیگوشیشنز کے؟ ان کے کوئی پرائیویٹ دوست ہیں یا کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے ہر جگہ کانیج، کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور، سب جگہ کانیجز کیے؟ اوپنلی آتے نہیں ہیں بولنے کے لیے کیا چیز ہے. ہم نے ہمارا کام کر لیا، 5 لاکھ روپے دے دیے ایک جو مرے ہیں، 2 دن کا سوگ منانا کہہ دیا ہے، اور بس بات ختم ہو گئی. 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی چیز. صرف جو اچھا رے آف ہوپ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف خود آئے فلائی کر کے، جیسے آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا تھا ویسے وہ آئے ہیں یہاں، اینڈ پرائم منسٹر ہیز کم. دس از دا فرسٹ ٹائم. بٹ مجھے یہ بتائیے، جنہوں نے 21 امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہے کہ ان ٹائمز کے اندر آپ 21 امینڈمنٹ لائے ہیں جو ہر ملک لایا، امریکہ لایا، برٹن لائے، سارے ملک لائے ہیں، جہاں جہاں ٹیررزم کا سر اٹھا انہوں نے کچل کے رکھ دیا. ہمارے یہاں ٹیررزم ہم پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، مگر ہم اس کو کچلنے کو تیار نہیں ہیں. تو جنہوں نے 21 امینڈمنٹ جو چیلنج کیا ہے، ذرا ان کو تو ٹی وی پہ بلا کے پوچھیں نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. وہ تو یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وکیل ہیں، بہترین کما رہے ہیں. بالکل صحیح. پولیسنگ کا جی جمیل صاحب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے ہماری سول سوسائٹی اور لبرلز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہے. جس طرح سے وکلا برادری بہیو کر رہی ہے، بار ایسوسیشنز بہیو کر رہی ہیں، جس طرح سے 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی لاہور ہائی کورٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں. میں سر اس میں احمد قریشی کو بھی لانا چاہتا ہوں. آپ تو 10 سال کی بات کر رہے ہیں، میں تو 1989 سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں. مجھے بتائیے 1989 سے لے کے 2015 تک کیا ڈفرنس ہوا ہے؟ کس کے مینیفیسٹو میں پولیسنگ فرسٹ چیز ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. کس طرح کی پولیسنگ ہونی ہے، کیا ہونا ہے، کس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. جتنے پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں یہ تو امیڈیٹلی شروع ہو جانا چاہیے تھا. سندھ میں تو اپوزیشن پارٹی میں ایک کامنٹ کے ساتھ میں احمد قریشی کو اس میں لے آؤں. لیکن جمیل یوسف صاحب، ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے ٹریول کیا، اور وہاں کے جو غریب لوگ ہیں مردان کے یا دیہات کے جو یہاں اسلام آباد میں بہت سے کام کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے گزشتہ 2 برس میں وہاں کا آئی جی پی جو ہے اس کو مکمل اختیار دیے گئے ہیں. ایک پروفیشنل پولیسنگ سامنے آئی ہے، اور ایک کامن غریب آدمی جو ہے اس کی زندگی جو ہے خیبر پختونخوا کے دیہات میں اور شہروں میں کس طرح سے بہتر ہوئی ہے اور محفوظ ہوئی ہے. وہ پیٹرن ہمیں ظاہر سندھ بالکل اس کے برعکس ہے. لیکن اس پہ پھر ہم آئیں گے. احمد قریشی صاحب، آپ نے جو کچھ دیکھا، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت آپ کو سمجھ آتی ہے آج کراچی میں ہمارے ساتھ جو ہوا، یا جیسے سبین محمود کا قتل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. یہ جو چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے. یہ جو چائنا کے صدر یہاں سے ہو کے گئے ہیں،
اس کے تیسرے دن جو ہے سبین محمود کا قتل کراچی میں کیا گیا، اور یہ میری نظر میں ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلی گولی ماری گئی تھی، یہ پہلا ہاتھ اٹھا یہ اکنامک کوریڈور اور گوادر کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ پہلی گولی تھی اس پروجیکٹ کے خلاف، اور یہ اب جو آج ہوا ہے 13 مئی کو کراچی میں یہ دوسری گولی ہے۔ اور دیکھیں دونوں ایشوز جو ہیں، ایک بلوچستان سے منسلک کیا گیا اور آج جو قتل کیا گیا ان پاکستانیوں کا، اسماعیلی آغا خانی پاکستانیوں کا، 20-25 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہر قسم کی دہشت گردی ہوتی رہی ہے۔ آج بالخصوص جو ہے خاص طور پہ آغا خانی اسماعیلی پاکستانیوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا اس وقت بالخصوص، میں آپ کو یہ چیز کلیئرلی بتا دوں ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے جو آغا خانی ہیں وہ گیٹ کیپر ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ہنزا بلتستان میں، یہ گیٹ کیپر ہیں، ان کو ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہے ان کے جو مراسم، ان کے ساتھ ہی بالکل چائنا کا بارڈر ہے، آپ کا تمام اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اس زمین سے اس پاکستان کے علاقے سے گزرنا ہے، آخر میں وہ گیٹ ہے جو چائنا کی طرف جائے گا جہاں پہ آغا خانی بستے ہیں، اور یہ دوسری گولی ماری گئی ہے، یہ دوسرا شب خون کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر جو چین کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز کلیئر ہو جائے، یہ اسٹریٹجک اس کا کانٹیکسٹ ہے، گیٹ کیپرز جو ہیں جو آغا خانی ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، ان کو اب جو ہے وہاں پہ خلفشار پیدا کیا جائے گا تاکہ اگر یہ گوادر کو ادھر سے نہیں روک سکتے تو ادھر سے جو ہے خلفشار پیدا کیا جائے، لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے آج اٹیک یہ پاکستانی ہاتھ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو پاکستانی ہاتھ ہے اندر جو کراچی کے اندر ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہاتھ جو دشمن کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے اندر کاغذات بھی موجود ہیں، رینجرز نے بھی جمع کروائے ہوئے ہیں، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، پولیس کے پاس بھی ریکارڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں اس طرح کی ملیٹنٹ گروہ ہیں، ملیٹنٹ ونگز ہیں جن کو کہ استعمال کیا جاتا ہے، تعلق ہے میرے ساتھ رہیے، بالکل جو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب قتل کرتے رہے ہیں، سیکٹیرین کلنز کرتے رہے ہیں، ڈائیورشن کرتے رہے ہیں، بالکل اس کو بھی ہم نہ بھولیں۔ بالکل میرے ساتھ رہیے، ایسے ایسٹس ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے، بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایسٹس ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کراچی کے اندر بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں۔ اسد کریں گے کیا؟ مطلب ہمیں تو بل کو پکڑنے کی ضرورت ہے، کریں گے کیا؟ بیکاز اگر یہ اکنامک کوریڈور کا راستہ روکنا ہے، اگر گوادر کا راستہ روکنا ہے تو اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا۔ آپ مزید وائلنس دیکھیں گے بلوچستان کے کانٹیکس میں، آپ مزید وائلنس دیکھیں گے بلتستان میں، اب مزید وائلنس دیکھیں گے کراچی میں۔ دیکھیں دو اس کے پہلو ہیں، ایک تو جو جمیل یوسف صاحب پہلے بات جو کر رہے تھے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے کبھی ڈی پولیٹیسائزیشن اور پولیس کی بات نہیں کی اور کسی کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں دیتا۔ یہ جو آپ سب باتیں بتا رہے تھے وہ صرف خیبر پختونخوا میں رہنے والے عوام نہیں کر رہے ہیں، جو بدترین ناقد ہیں تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ڈی پولیٹیسائز ہوگی ہے۔ ٹاپ لیول پہ پولیٹیکل ول دکھائی گئی ہے، ڈیسیشن لیا گیا، آئی جی سے پوچھیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ 60% کمی ہے وائلنٹ کرائم میں خیبر پختونخوا میں اس سال بنسبت پچھلے سال کے۔ تو کسی نے وہ کیا ہے، ریسورسز ہمارے پاس آپ کو پتا ہے سارے پاکستان میں لمیٹڈ ہوتے ہیں، صرف 2 بجٹ جن کے اندر سب سے بڑی اضافہ کیا گیا تعلیم اور سیکیورٹی، تو وہاں پہ پولیٹیکل ول بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا افیکٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہی آپ نے سارے پاکستان کے اندر کرنا ہے، آپ نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے کیپبلٹی اس کی بڑھانی ہے تاکہ وہ ایک فرنٹ لائن فورس بن سکے ان کے خلاف۔ اب جو دوسرا پہلو کراچی میں بن پائے گی، خوشبخت شجاعت صاحبہ سن رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی لیں گے بھی۔ اس وقت جو میں بار بار بول چکا ہوں، کراچی کے اندر جرم اور سیاست جڑ چکی ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی یہ کہتی ہے مسلح ونگز ہیں، جس وقت تک ہم سیاست اور جرم کو الگ نہیں کریں گے کراچی کے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو دوسری اہم بات ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دیکھیں ایک انٹرنیشنل گیم ہے، سب کو پتا ہے اس وقت ایک اسٹریٹجک وار فیئر جو چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کا، ایک ٹسل ہے ایک ریجن کے اوپر، کنٹرول کے اوپر۔ اس کے تناظر کے اندر آپ کے پاس یہ ہوگا، آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ کون کرے گا میں نہیں کہہ رہا امریکہ کرا رہا ہے، انڈیا کرا رہا ہے، کون کرا رہا ہے، لیکن ہوگا۔ تو آپ کا ڈپلومیٹک اوفینسو کدھر ہے؟ آپ نے ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ جیتنی ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، امریکہ میں رہنے والا شہری، یورپ میں رہنے والے شہری کو پتا ہونا چاہیے پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ڈیفینسو پر ہم لاشیں اٹھاتے ہیں۔ بریک لے لیں، اس کے بعد خوشبخت شجاعت صاحبہ کی طرف بھی آئیں گے کراچی کے حوالے سے آفٹر دا بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा की तरफ चलूं, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हवाले से, और इसका झगड़ा इतना क्यों है, ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है, और खित्ते की जो बाकी ताकतें हैं वो क्यों चाहती हैं कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो नाकाम हो जाए, जैसे कि वक्फे से पहले अहमद कुरैशी साहब ने इस पर कॉमेंट किया। अगर आप नक्शे पे बड़े गौर से देखिए तो आपको कराची एक रेड पॉइंट में नजर आता है, फिर उसके फर्दर वेस्ट में आप गवादर देखते हैं, उसके फर्दर वेस्ट में यानी मजीद मगरब की तरफ जाते हुए आपको चाबहार नजर आता है। अब जरा गौर कीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहां गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन में अरेबियन सी के अंदर खुलती है, आप देखते हैं कि वहां समुद्र बहुत नैरो है। जब तक आप कराची में आते हैं, जो इंटरनेशनल शिपिंग जितनी भी है, जिसमें ऑयल शिपिंग है, मर्चेंडाइज शिपिंग है, जो मशरक वस्ता से निकलती है, वो कराची के साहिल से दूर हो जाती है। गवादर के पोर्ट में ये तमाम इंटरनेशनल शिपिंग, खा वो चीन की हो या भारत की हो या मगरबी ममालिक की हो, वो गवादर के बिल्कुल सामने होती है। सो गवादर न सिर्फ मर्चेंडाइज को कैरी कर सकता है, यहां से आप चीन के मगरब को पाकिस्तान के साथ जोड़ सकते हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान की यहां नेवल फैसिलिटीज होती हैं, यहां पाकिस्तान की सबमरीन फैसिलिटी, मैरीटाइम फैसिलिटी होती है, तो पाकिस्तान अरेबियन सी में एंटर होने वाली मर्चेंडाइज को और वहां से गुजरने वाली ट्रैफिक के ऊपर नजर रख सकता है। उसकी एक एसेंडेंट नेवल पोजीशन बनती है, और भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, उसकी जो नेवल हेजेमनी और सुप्रीमेसी है, उसको गवादर पोर्ट चैलेंज करता है। इस चीज को जहन में रखिए। गवादर पोर्ट पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम बनाना भारत की, हिंदुस्तान की और भी बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जिसमें मशरक वस्ता की ताकतें हैं और मगरबी ताकतें हैं, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गोल है। उतना ही इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान के लोग, यहां के पढ़े लिखे सिटीजनरी, यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हुकूमतें, एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें और मीडिया इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज जहां पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक लाइफ ब्लड है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वहां पाकिस्तान के दुश्मनों की यह कोशिश है कि यह प्लान कामयाब ना हो सके। जब आप सबीन महमूद के मर्डर को देखते हैं जो आज कराची में हुआ है, आप उसको देखते हैं, तो फिर उन मफरूजों से निकल के आपको इन चीजों की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। खुशबख्श शुजात साहिबा, जो बात पे फिर आऊंगा कि आपकी और पीपल्स पार्टी का जो झगड़ा है गुज़िश्ता कई बरस का, उसकी वजह से कराची का इंतजामी ढांचा कमजोर हुआ, वहां पे एक डीपोलिटिसाइज पुलिसिंग जैसी कि हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं, वो कमिटमेंट सामने नहीं आ सकी। क्या अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस मरहले पे आके अपने मसाइल को खत्म करेंगे कराची शहर में और हमें एक डीपोलिटिसाइज पुलिसिंग खड़ी करने में मदद करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा है कि 2 साल से कराची में तकरीबन पूरा कराची रेंजर्स के हाथों में है। क्यों आया रेंजर्स के हाथों में? साबित हुआ कि पुलिस जो है वो अपना किरदार पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे पाई। जब पुलिस फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गई, तो रेंजर्स आए। अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, ये बड़ी ही लम्हे फिक्रिया है, इसलिए कि सबीन महमूद के कत्ल की जो आपने बात कही, उसके बाद तवातुर से कत्ल होते रहे। प्रोफेसर साहब का कत्ल हुआ, उसके बाद 2 DSPs का कत्ल हुआ, और आज IG साहब बता रहे थे टीवी पर कि जिन्होंने 2 DSPs का कत्ल किया उन्होंने, और बल्कि अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले देखी थी, आप ही के चैनल पर पट्टी चल रही थी कि जो गोलियां मारी गई हैं वो हैं जो कि छीनी गई थी पुलिस वालों से, उन पिस्टल से मारी गई हैं। तो ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है मामलात। ये जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस तो नाकाम हो चुकी है ना, 2 साल से तो रेंजर्स हैं यहाँ, तो क्या हम ये समझे कि अब रेंजर भी नाकाम हो गई है? तो फिर उसके बाद वो कौन सा आहनी हाथ है जो आकर इस बात को संभालेगा? ये इस वक्त इतनी आसान बात नहीं है जो हम बैठ के कर रहे हैं। देखिए, चाइना कॉरिडोर की जो बात आप करें, इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर आप गवादर की बात करते हैं, गवादर से लेके हुंजा और वहां तक की, ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और इस बहुत बड़े काम में बहुत टाइम भी लगेगा। इस टाइम पीरियड में क्या हम इस चीज के लिए तैयार रहें कि इसका रद्द-ए-अमल आता रहेगा या इसको रोकने की कोशिश होती रहेगी? तो फिर हमारा फैसला क्या होना चाहिए? आप ये सोचें डॉक्टर साहब कि एक इतने बड़े सूबे में वजीर दाखिला नहीं है, ना तवा कांधों पे वजीर आला के, वजीर दाखिला की भी जिम्मेदारी है। आज की इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में फेडरल का वजीर दाखिला नहीं आया शिरकत करने। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये अवाम के हौसलों को भी पस्त करता है। जब आप अपने उन इदारों को देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि शर्जील मेमन साहब को मैं ले सकूं, उनसे बात कर सके हम। जी बिल्कुल ले, लेकिन मेरा बस जुमला कंप्लीट होने दें कि देखिए, अवाम का हौसला और अज़्म और उनका इत्तेहाद
پارٹیوں کا اتحاد اور اس وقت اس معاملے کے بعد ہمارا متحد ہونا، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، جب ٹرسٹ بلڈ اپ ہوگا کہ جی ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں. پشاور کا سانحہ ہوا، ساری قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی. یادداشت اتنی کمزور ہے کہ 4 دن بعد بھول گئے. مذمتی قراردادیں ہو گئی. آج کسی کو یاد ہے کہ پشاور میں کیا ہوا تھا؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہم 4-5 دن کے بعد جمیل یوسف صاحب، ہم کوشش تو کر رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں سینیٹر صاحبہ نے، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کا ہم کامنٹ لے لیں. انہوں نے ہم سے کمٹ بھی کیا ہوا ہے لیکن وہ اب فون نہیں اٹھا رہے ہیں. جمیل یوسف صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جو سینیٹر صاحب کہہ رہی ہیں اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کمپٹنٹ آدمی نہیں ہے وزیر داخلہ بننے کے لیے. ان کے پاس سارے انکمپٹنٹ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ہر جگہ، تو کوئی ان کے پاس وزیر داخلہ نہیں بن سکتا. پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم وہی گول بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ 2007 سے لے کے 2013 ٹوٹل پولیٹیکل گورنمنٹ 7,000 لوگ مارے گئے. یہ کوئی چھوٹا فگر ہے؟ کس کا ڈیٹیکشن ہوا؟ کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا، ساری کوalition پارٹیز بنی ہوئی تھی، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اسمبلی میں نہیں تھا. ہوم منسٹر کی تو ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے سندھ کے اندر. سول ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی کولیپس ہوئی بھی ہے. روڈز نہیں بنتے. دیکھیں ٹیررزم کا لڑنا صرف ویپن سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو سول ایمینٹیز کو بھی امپروو کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 98-99 میں، حکیم سعید صاحب مارے گئے اور امیڈیٹلی گورنرز رول لایا گیا. نواز شریف صاحب نے اپنی خود کی حکومت میں گورنرز رول لایا، بڑی کریڈیبل بات ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنا پیس، لا اینڈ آرڈر ان پلیس آیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ چیز اس وقت آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ گورنر رول ہونا چاہیے کراچی میں؟ اگر نہیں ہو رہا ہے ان سے کنٹرول، آپریشن چلا رہے ہیں رینجرز. دیکھیے رینجرز کا لمٹ ایک چیز ہے لمیٹڈ کرنے کے لیے. باقی چیز جیسے ریکروٹمنٹ کی ہے، کیوں نہیں کی ہے 2 سال میں ریکروٹمنٹ؟ میں تو کہتا ہوں جتنے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں ان کو دے دیں یہ ٹاسک. جیسے آپ ایگزامینیشن بورڈز کا دے دیتے ہیں، وہ فزیکل چیک کر لیں، ایگزامینیشنز کر لیں، ان کا وہ انٹرویوز کر کے شارٹ لسٹ کر کے ایک پولیس بورڈ بنا دیجئے جس میں سول سوسائٹی بھی ہو، پولیس آفیسرز ہوں سینئر، اور وہ فائنل چوز کر لیں. آپ کا ڈی پولیٹیسائز پولیس ول بی ان پلیس. ریشو کی بات نہیں کرتے. مجھے بریک لینے دیجیے ناظرین. ابھی تک میں اسد عمر صاحب کو اس پارٹ میں نہیں لا سکا، لیکن آفٹر دا بریک میں اسد عمر صاحب کو بھی لے کے آتا ہوں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات شروع کرتے ہیں اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب، آپ سن رہے تھے جناب سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ وقفے سے پہلے. دیکھیں وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب منسٹر نہیں ہے اور رینجرز بھی بیٹھی ہوئی ہیں 2 سال سے، تو رینجرز، اس کا کیا مطلب ہے کہ رینجرز بھی جو ہیں وہ ناکام ہو گئے؟ لیکن وہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن جیسے جمیل یوسف کہہ رہے تھے کہ 5 سال جو ہے وہ ANP، MQM اور PPP کی کولیشن گورنمنٹ رہی ہے. تینوں پارٹنرز تھے. وہ تینوں پارٹیز نیمڈ ہیں GIT رپورٹ میں سپریم کورٹ کی کہ ان کے پاس مسلح ونگ ہیں. تو اب وہ ٹی وی کے اوپر ظاہر ہے خوشبخش شجاعت تو مسلح ونگ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو یہ تو اس کا بات کے جواب نہیں دے سکتے. لیکن جو حقیقت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے نا، اس سے ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے. جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا میں نے جو کہا تھا، سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں جرم اور سیاست جڑی ہوئی ہے، اور جس وقت تک آپ ان کو الگ نہیں کریں گے آپ مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ سکتے. خوشبخش صاحب، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر اور کراچی میں بھی خیبر پختونخوا کی طرح کا ایک آزاد، خود مختار، سیلف ریسپیکٹنگ، انڈیپینڈنٹ IGP آ سکے اور وہاں پر انکمپیٹنٹ قسم کے پولیس افسران کو اتنی بڑی پوزیشنز نہ دی جائیں جتنی کہ ہم پورے سندھ میں اور کراچی میں دیکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ خواب ہے ہمارا، کبھی حقیقت ہو سکے گا؟ ڈاکٹر صاحب، نیت کی بات ہے. نیت صحیح ہو تو سارے خواب جو ہیں ان کی تعبیریں صحیح نکلتی ہیں. لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں، اور آپ کو ریکارڈ مہیا کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں گے، پچھلے سال 1 سال میں 1000 پولیس والے بھرتی ہوئے، ایک بھی میرٹ پہ نہیں ہے. ناٹ اے سنگل پرسن فرام دا لوکل ایریا. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں بالکل کہ پولیس کی بھرتیاں جو ہیں وہ اتنی ناجائز ہوئی ہوئی ہیں. وہ آپ کسی بھی پارٹی کا نام لے لیں، وہ آپ کسی بھی دور کا نام لے لیں، کسی دور میں بھی اس میں کوئی صحیح کام نہیں ہوا. لیکن ایک بات سے کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا. دیکھیے، جب طوفان آتا ہے اور اس کا کوئی پیش خیمہ بنتا ہے تو اس پر کان کھڑے ہو جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان سے ایک سرکولر آیا تھا
یہ بات ہے پچھلے سال کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں داعش نے وال چاکنگ کی ہے اور 10,000 لوگ بھرتی کیے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کا ذکر آیا تھا، جس میں الطاف حسین بھائی نے کہا تھا کہ کراچی سراؤنڈیڈ بائی طالبان، اور پہاڑوں سے اتر کے وہ یہاں آ چکے ہیں، اور اب یہ بڑا شہر ان کی آماجگاہ بن رہا ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس بن رہے ہیں۔ کوئی کان نہیں دھر رہا تھا۔ 16 فروری 2015 آپ اپنا ریکارڈ نکالیں، وزیر داخلہ صاحب، فیڈرل منسٹر، انہوں نے یہ فرمایا کہ داعش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی بات کے اوپر بھی کوئی کان نہیں دھرتا جب تک سر پہ بہت بڑا ڈنڈا نہ پڑ جائے۔ یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، میں نے آپ سے پھر عرض کی کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ اگر پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے تو کیا جائے۔ جہاں آپ ایک آپریشن کلین اپ کر رہے ہیں، جہاں آپ سیاسی پارٹیوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ضرور ڈالیں، کرمنلز کو پکڑے، پارٹی میں بڑے سے بڑا کوئی منسٹر لیڈر ہے، اس کرمنل کو پکڑ کے عدالت میں لے جائیں، قرار واقعی سزا دے دیں۔ لیکن شرجیل میمن صاحب نے فائنلی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینڈر صاحب ذرا رکیے، جی پلیز، میں جملہ پورا کر دوں کہ کرمنلز کو پکڑ کے تو کہیں سے بھی کسی بھی جگہ کراس دی بورڈ کام ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بالکل کہہ رہی ہوں، آپ اسے میرا ذاتی خیال بھی کہہ سکتے ہیں اور میری پارٹی کا خیال بھی یہی ہے، لیکن اس میں اکراس دا بورڈ، یہ اسد عمر صاحب نے بھی جملہ کہا ہے، سب طرف ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ دہشت گردوں کو چھوڑ کر صرف سیاسی ورکرز کو پکڑا جائے، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، اس پہ بھی ذرا سے غور کرنا چاہیے۔ جی شرجیل میمن صاحب، ہم بہت دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ 2008 کے بعد 3 جماعتیں جو ہیں وہ کراچی کی اسٹیک ہولڈر تھیں، ANP، MQM اور پیپلز پارٹی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیسنگ بتدریج خراب سے خراب ہوتی چلی گئی، جن بنیادوں پہ IGP لگائے گئے، CCPO لگائے، ہٹائے گئے، پولیس افسروں کی تعیناتیاں ہوئیں، ریکروٹمنٹ ہوئی، کہیں پہ کوئی میرٹ نظر نہیں آتا، جس کے نتیجے میں کراچی شہر کی پولیسنگ انتہائی ان ایفیکٹو ہے، اور پولیس کے بغیر ان قسم کے مسائل پہ قابو پایا نہیں جا سکتا۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ موئی صاحب، پہلے بات کہ جو افسوسناک واقعہ ہے، ظاہر ہے پوری قوم اس وقت سکتے میں ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے، ایک معصوم لوگوں پہ جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری بات، آپ کی میں سوال پہ آ جاتا ہوں، جس طرح پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ لوگوں کا حق ہے کہ پولیس کو کرٹیسائز کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پچھلے چند 10-20 سالوں میں پولیس نے اپنی جان کا قربانیاں دی ہیں، اور جس طرح جن حالات میں پولیس لڑی ہے دہشت گردوں سے، اس سے زیادہ مثال آپ کو پورے پاکستان میں۔ شرجیل صاحب، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس والے بہادر نہیں ہیں یا پولیس والے جاں فشانی سے کام نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکچر کمزور ہے۔ موئی صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک بات کہ اچھے آفیسرز نہیں ہیں اور مختلف باتیں کی، مجھے پورے سندھ میں نام لے کے دیں کہ اچھی پوسٹوں پر کون سے ایسے آفیسرز ہیں جو کہ اچھے آفیسرز نہیں ہیں۔ ان آفیسرز کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ یہ سارے CSS آفیسرز ہیں، جو کہ وفاق کے جو پالشڈ آفیسرز نکلتے ہیں، وہ لوگ مختلف جگہوں پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ ہمارے پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے 2 DSP شہید ہوئے ہیں، ان دہشت گردوں کو ہم نے پکڑ لیا جنہوں نے ہمارے DSP آزاد کو شہید کیا تھا۔ تو اس طرح ہر محاذ سے پولیس لڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ پولیس اور رینجرز ہماری جو ہے وہ ہر محاذ پہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس پہ ذرا کامنٹ اگر لے لینا جمیل یوسف صاحب کا، یا ہمارے ساتھ رہیں جمیل یوسف صاحب، ذرا اس پہ کوئکلی کامنٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں پولیس تو بڑی کمپیٹنٹ ہے۔ نہیں، شرجیل صاحب نے شروع ہی غلط کیا ہے۔ ہم نے تو پولیس کو تو ایک دفعہ بھی کرٹیسائز نہیں کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں پولیس پہ تو انویسٹمنٹ کیا ہی نہیں ہے۔ کراچی کا اور سندھ کا پولیس ریشیو از 1:900، دنیا میں 300 سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، 1:300۔ تو اس ریشیو کو مینٹین کریں گے۔ لوکل پولیس سے ٹیررزم تو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تو ناانصافی۔ اگر ہم لوکل پولیس اسٹیشن کو ابھی SHO اور DSP کو سسپینڈ کر دیا، یہ ناانصافی ہے۔ لوکل پولیس اسٹیشن کا کام ٹو کمبیٹ ٹیررزم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن اے میکرو لیول۔ 18th امینڈمنٹ کے شرجیل ساتھ صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 11 بجے کی جو خبریں ہیں مختصر سی بالکل 2 منٹ کی ہوتی ہیں، اس کے بعد ہماری یہ براڈ کاسٹ جاری ہے، یہ نشست جاری ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں 11 بجے کی خبروں کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں، بیکاز بہت دیر سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کی ہم سے کمٹمنٹ بھی تھی، تو خدا نہ جائیے نہیں، بیکاز ہم نے بڑے ضروری آپ سے ڈسکشن کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کریں شرجیل صاحب، آپ ہمیں جوائن کریں گے 11 بجے کے بعد؟ بالکل جی، میں آپ کو جوائن کروں گا۔ تو بہت شکریہ ناظرین، یہاں ہم خبروں کے لیے بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ شرجیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جمیل یوسف بھی ہیں، سینیٹر خوشبو شجاعت صاحبہ بھی ہیں اور اسد عمر صاحب بھی ہیں آفٹر دا بریک۔